السلام علیکم ویورز، دس از صبر احمان اینڈ ٹوڈے آئی ایم پریزنٹنگ مکھانی ویلفیئر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں رائٹ ناؤ اس وقت مس ہادیہ کے ساتھ تعلیم اور قرآن کلاس میں موجود ہوں، اور وہ ہم یہاں اس وقت جو ہمارا ٹاپک تھا ایک فیمیلس کے بارے میں ریگارڈنگ اسلام، وہ ہمیں آگے تھرڈ پارٹ میں حیض کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ مس کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ تو کیا آج حیض کے دن شمار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ دن کس طرح شمار کیے جائیں گے۔ جی حیض کے دن شمار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے کا ایک دن شمار کیا جائے گا، یعنی اگر کسی عورت کو صبح 7:30 بجے پیر کے دن خون آئے تو اگلے دن منگل کے دن پورا ایک دن شمار کیا جائے گا 7:30 بجے تک۔ اس طرح بدھ کی صبح 2 دن شمار کیے جائیں گے، جمعرات کی صبح تک 3 دن شمار کیے جائیں گے۔ 24 گھنٹہ شمار کرنا ضروری ہے، ورنہ حیض کے دن شمار کرنے میں مسائل پیدا ہوں گے اور اپنی پاکی اور ناپاکی میں مسئلے مسائل ہوں گے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ حیض کی انتہا، حیض کی مدت کتنی ہے، پاکی کی مدت کتنی ہے۔ تو حیض کی انتہا حیض کی آخری دن جو ہوگا اس سے لے کے جب تک حیض نہیں آتا وہ آپ کا پاکی کا دن شمار کیا جائے گا۔ جب حیض آ گیا تو وہ پھر ناپاکی کا شمار کیے جائیں گے، حیض کے دن شمار کیے جائیں گے۔ اب یہ حیض کے مسائل تو ختم ہو گئے، اب استحاضہ کے مسائل آئیں گے کہ استحاضہ کس کو کہتے ہیں۔ پہلے تو یہی بات سمجھ لیں کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ جی، استحاضہ وہ ہے کہ وہ عورت کو آگے کی راہ سے ہی خون آتا ہے، لیکن وہ رحم کے منہ سے نہیں آتا، کسی رگ وغیرہ کے پھٹنے سے آتا ہے وہ خون، تو وہ حیض نہیں شمار کیا جائے گا۔ اس کے حکام بھی الگ ہیں، اس کے مسائل بھی الگ ہیں، ہر چیز اس کی الگ ہے، وہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا، وہ بیماری شمار کی جائے گی استحاضہ۔ اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں عورت کی نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں، روزے معاف نہیں ہوتے ہیں، اس نے اپنی نماز بھی اسی حالت میں پڑھنی ہے، روزے بھی اسی حالت میں رکھنے ہیں۔ طریقہ یہ کہ اس طرح پاکی کا اس کو کیا ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے پاک کپڑے پہنے گی اور ہر نماز کے لیے پاکی اختیار کرے گی۔ اس کے بعد تازہ وضو کر کے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی، پھر نماز پڑھے گی۔ استحاضہ میں عورت کے مسائل معاف نہیں ہوتے، نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں، اس نے اس حالت میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیماری ہے اور بیماری میں نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ حیض تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، لیکن بیماری جو ہے وہ اس میں نماز وغیرہ معاف نہیں ہوگی۔ اب استحاضہ کی قسمیں کون کون سی ہیں، تو پہلی تو یہ ہے کہ 9 سال سے پہلے اگر کسی بچی کو خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں شمار کیا جائے گا، اس کو بیماری میں ہی شمار کرے گی، کیونکہ 9 سال سے پہلے کسی کو خون نہیں آتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو صحت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آتا ہے خون تو وہ حیض نہیں شمار کیا جائے گا، اس کو ہم پاکی کا نہیں شمار کریں گے، ناپاکی شمار کریں گے اور استحاضہ اسے شمار کریں گے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ 55 سال کے بعد اگر کسی کو عورت کو خون آیا تو اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ 55 سال کے بعد بھی اگر اس عورت کو خون آ رہا ہے مسلسل، مطلب اس کی عادت بدلی نہیں ہے، خون رکا نہیں ہے، تو پھر تو وہ اس کا حیض شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر 55 سال کے بعد بالکل حیض آنا بند ہو گیا تو اب اس عورت کے وہ دن جو ہیں حیض کے نہیں شمار کیے جائیں گے، وہ استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ اب تیسری قسم یہ ہے کہ حالت حمل میں کسی عورت کو خون آ گیا تو وہ استحاضے کا خون ہوگا، حیض کا خون نہیں ہوگا، تو وہ بھی بیماری کا خون شمار کیا جائے گا، اس میں بھی اس نے نماز وغیرہ ہر چیز پڑھنی ہے۔ اور 3 دن سے کم اگر کسی عورت کو خون آ رہا ہے تو وہ بھی حیض شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کم سے کم بھی مدت 3 دن ہے، مطلب 24 گھنٹے پورے ہونے چاہیے اور 3 دن پورے ہونے چاہیے، تب وہ حیض شمار کیا جائے گا۔ 3 دن سے کم اگر خون آئے گا تو وہ استحاضہ شمار کیا جائے گا، اور یا پھر 10 دن سے زیادہ کسی عورت کو خون آ رہا ہے تو 10 دن اس کے پاکی کے شمار کیے جائیں گے، اور 10 دن سے ایک دن اوپر ہو گیا، 11 دن ہو گیا، 12 دن ہو گیا، تو وہ سارے دن استحاضہ شمار کیے جائیں گے، پھر اس پر دوسرے احکام لاگو ہوں گے۔ بہت شکریہ مس ہادیہ آپ کا۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیریڈس کے اندر ڈیورنگ مینسٹریل سائیکل ہمیں ڈیورنگ اسلام بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسائل ہوتے ہیں، اور ہم خواتین جو ہیں وہ اس چیز کے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی کس طریقے سے ہمیں اپنے اسلام کے احکامات کے مطابق اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ تو اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے دس چینل، اینڈ ہاں وزٹ کرنا مت بھولیے گا، یہاں تعلیم اور قرآن کی کلاسز بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔